الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لازیب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین مشعل راہ ہے۔ زندگی انسانیت کا کوئی سا بھی ایک موڑ ہو، انسان کی زندگی کا کوئی سا بھی قدم ہو، اگر وہ اس پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ کامیابی کی اعلیٰ منازل سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہے، یوں سمجھیے۔ پھر اگرچہ وہ اقتصادی ہو، اگرچہ وہ دولت کے حساب سے ہو، معاشیات کے حساب سے ہو، اخلاقیات کے حساب سے ہو، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بہترین آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہم سب کو بطور تحفہ عنایت فرمایا، جسے آج سیرت الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کائنات میں مسلمان، آپ دیکھیں 1400 سال سے کائنات میں مسلمان ہر طرف جو ہے ان کا عروج تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کا عروج تھا، زوال کی ہوا مسلمانوں کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے قدم رکھے گئے وہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح یابی نصیب ہوئی۔ فتح اور کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے، ہر جگہ تاریخ اٹھا کر دیکھے۔ پھر کیا مسئلہ ہے آج فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر مسلمانوں کو اچھے طریقے سے پیٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی مسلمان 1400 سال پہلے، یہی مسلمان ہمارے آباء و اجداد کی صورت میں، ان مسلمانوں نے اسلام کو ہمیشہ فتح یاب سے نوازا، اسلام کو ہمیشہ فتح کا جھنڈا نصیب ہوا ان آباء و اجداد کی صورت میں۔ آج زوال کیا ہے، آج ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سیرت الرسول سے دور ہو چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی جو سیرت تھی اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اب کیسے دور ہو چکے ہیں؟ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سیرت الرسول کے اندر آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جب کبھی کوئی گستاخی ہوتی تھی، جب کبھی اسلام پر دھبا لگایا جاتا تھا، اسلام کے سامنے ناموضوع اور ناگوار بات کی جاتی تھی، آقا علیہ السلام کی تلوار مبارک میان سے باہر آتی تھی، یعنی جہاد کا اعلان ہو جایا کرتا تھا۔ اسلام تو پھیلا ہی جہاد سے، تلوار کے بوتے پر۔ دو چیزوں سے اسلام اس دنیا پر غالب آیا، ایک حضور کی اخلاق مبارکہ، اولین شے حضور کے اخلاق مبارکہ، اس کے بعد اسلام ہمیشہ آقا علیہ السلام کی تلوار سے پھیلا۔ آقا علیہ السلام نے جہاں ضرورت دیکھی وہاں پر جو ہے آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق مبارکہ سے سامنے مخالفین کو قائل کیا، راضی کیا۔ جہاں آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ تلوار کی ضرورت ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے تلوار نکالی۔ تو یہ سیرت کا جو دوسرا پہلو کہ ہم مسلمان زوال اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، گھراؤ کی طرف نیچے جا رہے ہیں اور ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اولین وجہ کیا ہے کہ ہم سیرت الرسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہمیشہ جہاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو سیرت الرسول کا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں سیرت الرسول کی کوئی کتاب موجود ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا، چچا کا نام کیا تھا، اتنا پوچھ لیں تو بتا دیں گے۔ اس سے آگے پوچھا جائے کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کتنے ہجری میں کی، غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام موجود تھے، احد کا واقعہ کب پیش آیا، احد کو احد کیوں کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے ہم نے سیرت کو پیچھے پھینک دیا ہے، ہم نے سیرت کو کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اس کی اول وجہ کیا؟
کیوں نہیں پڑھایا؟ وہ اس لیے کہ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو مسلمان جہاد کی طرف بھی آئیں گے، اور جب مسلمان جہاد کی طرف آئیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جو اپنی اولاد کو اسکول اور کالجز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو سائنس اور انگریزی زبان آنی چاہیے، آج کے دور کا تقاضا یہ ہے، لیکن ساتھ میں سیرت الرسول بھی انسان کے دل میں ازبر ہونی چاہیے۔ انسان کے دماغ میں حضور کی سیرت مبارکہ اول سے لے کر آخر تک بچے بچے کو یاد ہو کہ ہمارے حضور نے 63 برس کی زندگی کیسے گزاری، یہ یاد ہونی چاہیے۔ یہ آج مسلمان کو ایک بطور فرض کفایہ کی یاد ہونی چاہیے۔ یاد کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ اٹھا کر دیکھیں پورے نصاب کو، پہلی کلاس کا نصاب، دوسری کا، تیسری کا، میٹرک تک اٹھا کر دیکھیں، کسی کتاب میں صرف حضور کا کوئی آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، آپ کے دادا، نانا یا چچا کا نام لکھ دیا گیا ہوگا، اس سے زیادہ حضور کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں۔ انگریزی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ٹیکسٹ بک کی کسی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے خود پڑھی ہے، اس کے اندر حضور کی سیرت کے بارے میں کوئی لیسن موجود نہیں ہے۔ 9ویں 10ویں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اللہ ماشاءاللہ ایک لائن یا ایک لیسن لکھ دیا گیا ہو، اس میں مکمل طور پر حضور کے بارے میں کوئی لیسن موجود نہیں ہے۔ اسلامیات کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سورتوں کے ترجمے موجود ہیں، اچھی بات ہے، آنے چاہیے۔ اس میں احادیث مبارکہ موجود ہے، اچھی بات ہے، آنی چاہیے، لیکن سیرت رسول کی ایک کتاب نصاب میں ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ بچے کو، نوجوان بچے کو پتہ چلے کہ ہمارے حضور نے زندگی کیسے گزاری۔ جب یہ پتہ ہوگا تو پھر ہم سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ جب یہی پتہ نہیں ہمارے حضور کی سیرت مبارکہ کیا تھی، ہمارے حضور کو کیا چیز پسند تھی، کیا چیز ناپسند تھی، جب یہی چیز ہمیں پتہ نہیں تو ہم کیسے اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، کیسے اپنے بچے کو سیرت رسول کا درس دے سکتے ہیں؟ یہ سیرت مبارکہ ہمارے بچوں کو آنی چاہیے۔ ایک کتاب سیرت رسول کی آپ کے گھر میں مستند ہونی چاہیے، جس کو آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں، وقت نکال کر۔ دکان پر لے جائیں، اگر کاروبار ہے دکان پر لے جائیں، اردو زبان میں رکھیں، آسان سی کتاب رکھیں، سندھی زبان میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، ہر کتاب میں سیرت الرسول کی زبانیں موجود ہیں، آپ خریدیں اور اسے پڑھیں۔ آسان سے آسان، سستی سے سستی کتابیں موجود ہیں، صرف بات کیا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، نہ پڑھاتے۔ یہ سیرت الرسول کا اولین درس ہونا چاہیے۔ اب سیرت الرسول ایسی چیز ہے، یہ بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ کر لے لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی واحد شخصیات ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں شاید ہی کسی ذات کے اوپر لکھی گئی ہو۔ ہمارے نبی کی جو سیرت کے اوپر مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں کی تو میں بات نہیں کر رہا، مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی اس کی تعداد ہی ہزاروں میں، اس کی تعداد، ہمارے نبی کی جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی، حضور نے زندگی کیسے گزاری، اس پر جو کتابیں لکھی گئی مسلمانوں کی، غیر مسلمان جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان سے تو میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو مسلمانوں نے لکھی ان کی تعداد ہی ہزاروں میں، ان کی تعداد ہی سینکڑوں میں موجود ہے جو مسلمانوں نے لکھی۔ اب آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ایسی زندگی ہے، خود فرمایا نا، بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، سب کی طرف حضور کو اسلام دے کر بھیجا گیا، سب کی طرف۔ اب مسلمانوں نے جو حضور کی کتابیں لکھی سیرت پر، حضور کی زندگی ایسی تھی، وہ ان کی تعداد ہی ہزاروں میں ہے، اور جو غیر مسلموں نے لکھی ان کی تعداد ہزاروں سے اوپر ہے۔ اندازہ لگائیں، کوئی شخص ایسا آپ نے دیکھا ہو جو غیر مسلمان ہو اور اس نے جو ہے اپنے قائد کے اوپر کوئی ایسی شخصیات لکھ دی ہو؟ نہیں، صرف ایسی شخصیات حضور کی ہے کہ جس پر مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی، غیر مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی، اور اپنے اپنے طرز پر جس کو تھوڑا سا بھی تاریخ کا حصہ موجود تھا، علم تھا کہ تاریخ ایسی ہے، پھر اگرچہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اس نے حضور کی زندگی ضرور لکھی ہے، ضرور لکھی ہے، پھر چاہے وہ انگریز ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، کچھ بھی ہو، اس نے حضور کی کتاب، حضور کی سیرت مبارکہ پر قلم کو ضرور چلایا۔ کہ حضور کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو گن نہیں سکتے، اتنی حضور کی سیرت مبارکہ پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ واحد حضور کی شخصیت ہے پوری زندگی میں کہ جس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، بخاری شریف کی حدیث،
سیرت رسول کا مقصد کیا ہے، سیرت رسول کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے ہم پر ہمیشہ غالب آ جائیں گے، تو کیوں نہ ایک ایسا ہیلا، ایسا فریب اپنایا جائے کہ ان کے دل میں جو محمد مصطفیٰ کی محبت ہے ان کو نکال پھینکا جائے. کیونکہ محمد مصطفیٰ کی محبت جب ان مسلمانوں کے دل میں ہوگی، مجال ہی نہیں ہے، یہ وہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ ان کو مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک مسلمانوں کے دل میں ان کے نبی کی محبت موجود ہے. اور جب نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پیدا ایسے ہوتی ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے. جب آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، آپ اپنے نبی سے ایسی محبت کریں گے جو شاید آپ اپنے والدین، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی. یہ محبت مسلمانوں کو اس وقت پیدا ہوگی جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے. اب انگریزوں نے دیکھا کہ سیرت کی کتابیں ان کی نصاب میں نہیں ہونی چاہیے. جب جب یہ سیرت کو پڑھیں گے، جب جب یہ آقا علیہ السلام کی زندگی حیات سے سبق حاصل کریں گے، اس وقت تک ہم انہیں کبھی بھی ہرا نہیں سکتے، اس وقت تک ہم انہیں کبھی مغلوب نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے آقا علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہی جہاد ہے. جب یہ جہاد کریں گے تو یہ ہمیں پیس ڈالیں گے، یہ ہمیں اپنے قدموں کے تلے روند ڈالیں گے جب یہ جہاد کو پڑھیں گے. کیوں؟ ان کے نبی نے کیا ہی ہمیشہ جہاد ہے، ان کے صدیق اکبر نے کیا ہی ہمیشہ جہاد ہے. اس لیے آپ نصاب دیکھیں اسکولوں کا، کالجز کا، اس میں سیرت کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. جب رکھیں گے ظاہری بات ہے تو ہمیں رگڑا دیا جائے گا، جب رکھیں گے تو ظاہری بات ہے ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں مسلمان روند ڈالیں گے. اس لیے سیرت کی کوئی کتاب نہ ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، نہ ہمارے والدین پڑھتے ہیں، نہ ہمارے اساتذہ کرام سیرت کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں. تو سیرت کی کتاب ہونی چاہیے. اب سنیے، سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ سیرت کی کتاب آپ نکالیں اپنے نصاب سے. جب نکل جائے گی مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے گی. جب نبی کی محبت نکل جائے گی پھر جو چاہے کرتے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا چلی جائے پھر جو چاہے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے، چلی جائے، انسان کا ضمیر مر جائے، فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے کرتا پھرے، تجھ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اندر جو ضمیر جگانے والا تھا وہی مر چکا ہے. اندر جو تجھے جھنجھوڑنے والا تھا، تجھے حق و باطل کا راستہ دکھانے والا تھا، تجھے یہ بتانے والا تھا کہ یہ راستہ حق کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ باطل کی طرف جاتا ہے، جب وہ شخص ہی مر چکا ہے، وہ نفس ہی مر چکا ہے، نفس مطمئنہ ہی تیرے سینے سے نکل چکا ہے، تو پھر تو جو چاہے کرتا، پھر کوئی پرواہ کی بات ہی نہیں. اب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے نا، تمام مسلمانوں کی طرف، تمام کائنات کی طرف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر جب اسلام پھیلا دیا تو آقا علیہ السلام نے دوسرے حکمرانوں کو، روم کی طرف، ایران کی طرف، حبشہ کی طرف اور دوسرے ملکوں کو آقا علیہ السلام نے خط لکھے، بھائی اسلام لے آؤ. السلام من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس شخص پر سلامتی ہے، جو اسلام لایا وہ شخص سلامت رہے گا. حضور کا سلام یہ ہوتا تھا. حضور نے روم کی طرف خط لکھا، عیسائیوں کی طرف. حضور نے امریکہ کی طرف، جو آج امریکہ بنا ہے، اس کی طرف خط لکھا. حضور نے انگلینڈ، یورپ کی طرف خط لکھا. حضور نے ہر ممالک کی طرف، ہر ملک کی طرف خط لکھا. ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیرت رسول یہ ہے. تعریف تو ہوتی ہی وہی ہے، میں اکثر کہتا ہوں، جو مخالف کرے. اپنا اگر تعریف کرے تو وہ تعریف نہیں ہوتی، اس میں یوں سمجھے کچھ خوشامد بھی شامل ہے. تعریف ہوتی ہی وہی ہے جو مخالف کرے. اب جب آقا علیہ السلام نے روم کی طرف خط لکھا، عیسائیوں کی طرف، عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل موجود تھا، ہرقل موجود تھا عیسائیوں کا بادشاہ. غور سے سننے کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف خط لکھا. ان دنوں اتفاق کی بات کیا ہے کہ مسلمان قریش میں سے کافروں کا ایک قافلہ، کافروں کا ایک مکمل جماعت روم میں گئی ہوئی تھی عیسائیوں کے پاس تجارت کرنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ روم کی طرف آقا علیہ السلام نے خط لکھا کہ ایمان لے آؤ. السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس بندے پر جو ہدایت کی پیروی کرے. حضور نے خط لکھا. حضور نے خط لکھا تو اس طرف حضور کے خاندان میں سے ابو سفیان والے، یہ بعد میں صحابی بن گئے، اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ جو ہے جہاں آقا علیہ السلام نے خط لکھا وہاں پر تجارت کرنے گئے ہوئے تھے، خرید و فروخت کرنے ہوئے تھے. روم کے بادشاہ نے خط پڑھا، اس نے اعلان کیا کہ لے کر آؤ، اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں، ان محمد جو نبی ہے ان میں سے اگر کوئی ہے ہمارے ملک میں تو لے کر آؤ ان کے خاندان میں سے. ابو سفیان والوں کو پکڑ کے لایا گیا. ابو سفیان والوں کو پکڑ کے لایا گیا. اب پکڑ کے لایا گیا. اب روم کا بادشاہ اور ابو سفیان آمنے سامنے. روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا، ہاں بھائی تم میں سے اس محمد کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، جو ان کو سب سے زیادہ جانتا ہو، ان کے گھر کے احوال معلوم ہو، وہ بندہ آ گیا. ایرے گیرے کی بات نہیں سنی جائے گی، اتنی بڑی جماعت ہے، جو بندہ سب سے زیادہ قریب ہے اس کو آگے لے کر آؤ.
सब लोगों ने मिलकर अबू सुफियान को आगे कर दिया। अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लेकर आए थे, ये बात दिल में रखे, अपने कानों में बिठा लें। तारीफ तो होती ही वही है जो मुखालिफ करे। अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लेकर आए थे, अबू सुफियान को आगे किया। अब हरक्कल रोम के बादशाह ने अबू सुफियान को और जितने उनके साथी थे सबको कहा, अगर ये अबू सुफियान से मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर अबू सुफियान झूठ बोले तो तुम सब मिलकर बता देना ये झूठ बोल रहा है। अगर अबू सुफियान झूठ बोले, मैं कुछ सवाल पूछूंगा इससे, अगर झूठ बोले तो सब मिलकर बता देना कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। अबू सुफियान फरमाते हैं, बाद में मुसलमान हो गए, अबू सुफियान फरमाते हैं अगर मुझे खतरा ना होता मेरे साथी मुझे झुठला देंगे, मैं आका अलैहिस्सलाम के बारे में झूठ ही बोलता। पहला सवाल उस रोम के बादशाह ने क्या किया, ये मेरे पास मोहम्मद का खत आया है, पहला सवाल ये बताओ उनका नसब कैसा है, उनके आबाओ अजदाद का नसब कैसा है। पहला सवाल ये। अबू सुफियान ने कहा वो हम सब में सबसे ज्यादा इज्जत वाले नसब के हैं, सबसे ज्यादा इज्जत और मुअज़्ज़ज़ नसब वाले हैं, हम सब में बहुत ही इज्जत वाले, शरीफ नसब वाले, करीम नसब वाले। हरकुल ने बात सुनी तो चुप हो गया। उसने कहा, दूसरा सवाल उसने पूछा, सवाल पूछ रहा है किससे, अबू सुफियान से। अबू सुफियान कौन है, ये आका अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे घर के हालात पूछ रहा है, बताओ कि हुजूर का नसब कैसा है। उसने कहा, अबू सुफियान ने कहा कि हुजूर का नसब जो है सबसे ज्यादा, हम में से सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स हुजूर है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से सबसे मुअज़्ज़ज़ है। ये मुखालिफ तारीफ कर रहा है, उस वक्त ईमान नहीं लेकर आए थे। फिर हरकुल रोम के बादशाह ने दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल क्या किया, क्या उनके आबाओ अजदाद, बाप दादा में कोई बादशाह है, कोई बादशाह गुजरा हो अपने दौरे हयात में। तो अबू सुफियान ने कहा नहीं नहीं, उनके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह नहीं गुजरा, कोई बादशाह नहीं है, किसी को सल्तनत नहीं मिली। अबू सुफियान चुप हो गया। तीसरा सवाल उसने किया कि उनके पैरोकार कमजोर हैं या अमीर लोग हैं, जो उसकी बात मान रहे हैं, जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वो कमजोर लोग हैं या अमीर लोग हैं। अबू सुफियान ने कहा अमीरों की तो बात ही नहीं, कमजोर लोग हैं, बेचारे बहुत ही कमजोर है, गरीब लोग हैं। अमीरों ने पैरवी नहीं की, हम जैसों ने पैरवी नहीं की, गरीब लोग हैं। अबू सुफियान की बात सुनकर हरकुल खामोश हो गया। 3 सवाल हो गए, गिनते जाएं सवाल। चौथा सवाल किया, बताओ उनके पैरोकार, उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कम नहीं होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी हर सवाल में तारीफ कर रहे हैं अबू सुफियान। और तारीफ कौन कर रहा है, जो ईमान नहीं लेकर आया। बात समझ आ रही है ना आपको, तारीफ अबू सुफियान कर रहे हैं जो ईमान नहीं लेकर आए, सबसे मुअज़्ज़ज़ नसब वाले हुजूर हैं, उनके बाद उनके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह नहीं गुजरा, वो जो है उनके फॉलोवर्स गरीब लोग हैं, अमीर नहीं है, उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आखिरी सवाल हरकुल ने क्या किया, वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं, बताओ तो सही, उनकी तालीमात क्या है। अबू सुफियान ने कहा वो हमें अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला की इबादत से हटकर दूसरों की इबादत से मना करते हैं, हमें अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, हमें वादा पूरा करने का हुक्म देते हैं। अब अबू सुफियान पूछता है हरकुल से, ये सारे सवालात आपने मुझसे क्यों पूछे, ये सारे सवालात आपने मुझसे क्यों पूछे। हरकुल ने कहा पहला सवाल मैंने तुमसे क्या पूछा था, पहला सवाल मैंने तुमसे ये पूछा था कि बताओ कि वो आका अलैहिस्सलाम का नसब कैसा है। तुमने बताया उनका नसब बहुत ही इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है, करीम है, बहुत इज्जत वाले। मेरी बात कान खोल के सुन लो, नबी ऐसे ही होते। ये हरकुल भी उस वक्त ईमान नहीं लेकर आया था। मैं आपको पता बताऊंगा इसके बाद में कि इससे नतीजा क्या निकलता है, इससे खुलासा और निखार क्या पैदा होता है। अबू सुफियान ने कहा पहला सवाल तुझे ये पूछा था कि नसब कैसा है, क्यों पूछा। उसने कहा इसलिए पूछा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम होते ही इज्जतदार हैं। दूसरा सवाल मैंने तुझसे क्या पूछा था, दूसरा सवाल मैंने तुझसे ये पूछा था उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है या नहीं, तूने कहा नहीं गुजरा। तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि वो नबी है। क्यों, अगर वो उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा होता तो शक था कि शायद वो बादशाह लेने के लिए दावा कर रहे हो, शक था कि उन्होंने नबूवत का दावा इसलिए किया हो कि बाप दादा में कोई बादशाह है, मुझे भी वो बादशाह मिल जाए। तूने कहा कोई बादशाह ही नहीं गुजरा, तो इससे साबित होता है कि उनके बाप दादा में बादशाह ही नहीं थी, तो ये बादशाह के लिए दावा नहीं कर रहे, खालिस अल्लाह के नबी है। तीसरा सवाल मैंने तुझसे क्या पूछा, तीसरा ये पूछा कि उसके फॉलोवर्स गरीब होते हैं या अमीर हो रहे हैं, तो तूने कहा गरीब हो रहे हैं। लिख कर ले ले कि अंबिया के फॉलोवर्स गरीब होते हैं, अमीर जो है कभी फॉलोवर्स नहीं होते। अमीरों के बच्चे कॉलेज स्कूलों में जाते हैं, गरीबों के बच्चे दीन सीखते हैं। बात है लिख कर ले ले, गरीबों के बच्चे ही दीन सीखते हैं और ये गरीबों के बच्चे ही आगे बढ़कर दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जिसके दिल में दीन इस्लाम का दर्द हो, वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाता है।
تو ابو سفیان نے کہا چوتھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، میں نے کہا بڑھ رہی ہے، تو یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس نے کہا یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق ہوتے ہیں، اگر ان کی تعداد کم ہو تو سمجھ لو وہ نبی نہیں، آپ نے کہا کہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ فالوورز ان کے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ تو پانچواں سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ پانچواں سوال یہ پوچھا تھا تمہیں دعوت کیا کہنے کا حکم دیتے ہیں، تعلیمات کیا ہیں ان کی، کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، تمام معبود کے باطلہ کی عبادت کا رد کرتے ہیں، ہمیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر حضرت الروم کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، بات سنیے، اس نے کہا بلا شبہ وہ برحق نبی ہے، اگر مجھے میری سلطنت کا خوف نہ ہوتا میں اپنا تخت و تاج پھینک کر ان کے قدم دھو کر پیتا۔ یہ حضرت الروم کے بادشاہ نے بات کی تھی ابو سفیان سے، عیسائی بادشاہ نے بات کی تھی۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارے سوال و جواب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیرت الرسول، ہمارے نبی کی سیرت ایسی ہے جس سے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں، ان پر بھی اثر پڑتا ہے ہمارے نبی کی سیرت کا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ ایسے تھے کہ 3 دن آقا علیہ السلام نے ایک شخص سے سودا کیا، کاروباری تجارت کی، ایک شخص سے سودا کیا، اس شخص نے کہا حضور آپ یہاں پر رکے رہیں، میں آتا ہوں، میں ابھی آ کر آپ کو رقم کے ادائیگی کرتا ہوں، ہمارا معاملہ پورا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے، آقا علیہ السلام نے چونکہ وعدہ کیا تھا، 3 دن گزر گئے، وہ شخص کو وعدہ محفوظ نہیں رہا، وہ شخص وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ حضور کو میں نے ایک گلی میں چھوڑا تھا، واپسی دوڑتا ہوا گلی میں جاتا ہے، دیکھتے ہیں حضور وہیں پر بیٹھے ہوئے، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں حضور۔ یہ ہوتی ہے وعدے پر پابندی اور وعدہ پورا کرنا۔ حضور 3 دن تک وہیں بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ ایک مومن نے وعدہ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے انتظار میں 3 دن تک یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، بس اتنا کہا۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو لڑ پڑتا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا بھاڑ میں جائے، نہیں لے رہا چیز تو کسی اور سے لے لیتے ہیں، کسی اور کو فروخت کرتے ہیں۔ لیکن بے ہو چکی تھی، تجارت ہو چکی تھی۔ یہ قانون ہے بے کا کہ حضور وعدہ پر اتنی پابندی فرماتے تھے، 3 دن کے بعد اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ اسی جگہ پر موجود ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ ایک مسلمان نے وعدہ کیا تھا کہ حضور میں آپ کو رقم لا کر دوں گا، میرا وعدہ ہے، آپ یہیں پر بیٹھے رہے۔ اس مسلمان کو بات بھول گئی لیکن حضور کو بات نہیں بھولی۔ یہ سیرت الرسول ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ ابو سفیان جیسا بندہ آپ اندازہ لگائیں جو اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اسلام نہیں لے کر آئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا متاثر ہوئے، اتنا ان کے دل میں گہرائی کر گئی حضور کی تعلیمات، حضور کا عمل اتنا ان سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو سفیان نے حضرت الروم کے بادشاہ سے ساری سچائی بیان کی۔ بھائی اگرچہ ہوں میں مسلمان نہیں ہوں، اگرچہ میرے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات حق پر ہیں۔ حضرت البادشاہ نے جب تعلیمات سنی، تعلیمات سننے کے بعد اس نے بھی یہی بات کی، اس نے کہا انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، مجھے میری سلطنت کا خوف نہ ہوتا تو میں حضور کے قدموں میں جا کر ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یہ عیسائی بادشاہ کا قول تھا، ہرقل کا قول۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ ایک سوچنے کے بعد آپ کو ایک سوچ دے کر جا رہا ہوں میں کہ ایک غیر مسلم شخص پر اگر سیرت رسول اتنا اثر کرتی ہے، ایک غیر مسلم شخص پر، ہم تو ہیں ہی وہ شخص جن کے دل میں ایمان کا نور ہے، ہم تو ہیں ہی وہ شخص جن کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہے، کلمہ ہم نے آقا علیہ السلام کا پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک غیر مسلمان شخص وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اس شخص نے، کبھی اس شخص نے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی شراب کے قریب نہیں گیا، کبھی دوگلا پن، غرض، دھوکہ ان کے قریب نہیں گیا، کبھی حرام نہیں کہا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ شخص ہے، ایک غیر مسلم شخص بھی تعریف کر رہا ہے، تو ہم اپنے رسول کی سیرت کو کیوں نہ اپنائیں؟ سوچیں، آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن مجید سے سنیں، آقا علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں۔ 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش اور کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دلیل لائیے، آپ دلیل لائیے۔ دلیل کیا دی آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا فقد لبثتم فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا دی؟ دلیل دیتے قرآن مجید پیش کرتے، دلیل دیتے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے، دلیل دیتے کہ سورج کو دوبارہ عصر کے مقام پر لیا، تو سب دلیلیں دی۔ پہلی دلیل آقا علیہ السلام نے کیا دی وہ سنیے، یہ سیرت رسول ہے قرآن مجید سے۔ جب کافروں نے کہا دلیل لائیے، 40 سال کے بعد، 40 سال 63 برس مکمل عمر ہوئی، 40 سال جب عمر ہوئی آقا علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، کافروں نے کہا دلیل لائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقد لبثتم فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تم سے اس سے پہلے ایک بڑی عمر تمہارے درمیان گزرا ہوں،
تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزاری، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی پتہ کیا، 40 سال سے پہلے تم صادق بھی کہتے تھے، تم آمین بھی کہتے تھے، تم میری ہر بات کو سچ سمجھتے تھے، تم کہتے تھے یہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس شخص نے کبھی، اس شخص نے دھوکہ دہی نہیں کی، کبھی اس شخص نے شراب نہیں پی، ہر عیب سے میں 40 سال سے پہلے، تمہارا خود کا ہی دعویٰ ہے کہ میں دور رہا، جب میں 40 سال میں تمہیں میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تو 40 سال کے بعد دھوکہ کیوں دوں گا؟ یہ سیرت الرسول، تم مجھے جانتے ہو اچھے طریقے سے، قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے نا، میں نے تمہارے درمیان ایک اچھی عمر گزاری ہے۔ ایک شخص اگر کسی کا قبیلے کے درمیان، خاندان کے درمیان رہتا ہو، اس کو اس کے گھر والے پہچانتے ہیں، ہمارا یہ بچہ کیسا ہے۔ اگر اس بچے پر الزام لگا دیا جائے، اس بچے پر دھبا لگا دیا جائے، گھر والے کہتے ہیں نہ ایسا نہیں ہو سکتا، بچے ہمارے نے، ہم اپنے بچے کو جانتے ہیں، یہ بچہ ہمارا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے جو ہے دوگلاپن گالی نہیں دی، کبھی اس بچے نے دوگلاپن غرض نہیں کیا، دھاندلی نہیں کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور 40 سال سے پہلے کافروں کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ حضور مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کھڑے ہو کر فرماتے تھے اگر میں تم سے کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ وار ہونے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کرنے آ رہا ہے، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ کافر آنکھ بند کر کے کہتے تھے ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ جی کیوں کرو گے؟ اس لیے کریں گے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے دلیل کیا دی؟ یہ دلیل دی کہ میں تمہارے درمیان 40 سال ٹھہرا رہا ہوں، 40 سال میں کبھی تم نے میرے منہ سے جھوٹ سنا؟ کافر کہیں گے نہیں۔ کبھی تم نے میرے منہ سے شراب جیسی بدبو سنی؟ نہیں۔ کبھی دھوکہ دہی، خیانت، جھوٹ، ورگلانا، کبھی یہ سنا؟ نہیں۔ جب میں نے 40 سال کے عرصے میں تم سے کبھی جھوٹ، دھوکہ دہی نہیں کی، 40 سال کے بعد ایک دن میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ یہ دلیل دی آقا علیہ السلام نے کافروں کو، میں تم میں ایک بڑی عمر ٹھہر چکا ہوں، تم نے کبھی میرے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھا، تم نے کبھی میرے اندر کوئی دوگلا پن نہیں دیکھا، پھر آج تم میرے اندر کیوں جھوٹ منسوب کر رہے ہو؟ آج مجھے کیوں جھوٹا کہہ رہے ہو؟ یہ سیرت رسول کا ایک عملی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر مسلمان، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں سیرت رسول کیوں اپنانی چاہیے۔ سیرت رسول اس لیے اپنانی چاہیے، ہم مسلمان اگر اپنے نبی کی تعریف کریں تو ہم پر یہ الزام لگ سکتا ہے، کافر پر الزام لگا سکتے ہیں۔ اسلام تو آیا ہی ہر مذہب کے لیے، بے روز ممالک، یورپ، اٹلی، ہر چیز کو آپ مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن ایک انداز کے ساتھ، قرآن مجید کے انگریزی تراجم کرنے کے ساتھ۔ ہر چیز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اگر حضور کی سیرت پر قلم اٹھائیں، مسلمان اٹھائیں، امام بخاری نے لکھ دیا حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ایک شخص آپ کے پاس آیا، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، بے شک آپ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہم اگر حضور کی سیرت کو لکھیں، ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہم اگر حضور کی سیرت کو لکھیں تو انگریز کہیں گے کہ یہ تو ہیں ہی ان کے کلمہ پڑھنے والے، ہیں ہی ان کے امتی، ہیں ہی ان کو ماننے والے، اپنے نبی کی تعریف کیوں نہ کریں گے؟ ہم پر یہ دبا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انگریزوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متاثر ہوئے، انگریز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جس میں انگریزوں کے قول موجود ہے۔ ہم اگر مسلمان لکھیں تو کوئی شخص شک و شبہ کر سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ لیکن جب انگریز لکھے حضور کی سیرت، انگریزوں نے لکھی حضور کی سیرت، کیا لکھتے ہیں؟ انگریز سائنسدان کیا لکھتا ہے؟ محمد سیٹ اے شائننگ ایگزامپل ٹو ہز پیپل۔ یہ میں آپ میں سے کافی استاد بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کافی طلباء کرام بھی بیٹھے ہیں، انگریزی سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر شخص جو ہے پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ انگریز سائنسدان ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ شخص انگریز لکھ رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ابھی تک ایمان اور اسلام نہیں لے کر آیا تھا۔ صرف کیوں لکھ رہا ہے؟ اس لیے لکھ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی عادت اس کو پسند آئی، آقا علیہ السلام کی سیرت اس کو پسند آئی، آقا علیہ السلام کے اخلاق اس کو پسند آئے۔ اس نے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھی، ایک سے لے کر الف سے لے کر یا تک اس نے جب سیرت پڑھی حضور کی، اس نے دیکھا کہ ایسی سیرت یہ تو واقعی برحق نبی ہے۔ اس نے لکھا اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، اگرچہ وہ اسلام نہیں لایا، لیکن لکھتا کیا ہے؟ اس نے لکھا محمد set a shining example to his people. His character was a pure and stainless. His house, his dress, his food, these were characterized by a rare simplicity. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال تھے۔ یہ انگریز لکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے لیے زندہ مثال تھے۔ ہز کریکٹر، اس کا کردار پاکیزہ اور بے داغ تھا، ان کا گھر، ان کا مکان، ان کی غذا، سب کی سب ایسی مثال تھی جن کی مثال ملنا ہی ناممکن ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ہم نے لکھی ہے۔
یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ انگریز لکھ رہے ہیں۔ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آقا علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے جو انگریزوں کو بھی پسند آئی، آقا علیہ السلام کی حیات ایسی جو انگریزوں کو بھی پسند آئی، آقا علیہ السلام کی زندگی ایسی جو انگریزوں کو بھی پسند آئی۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے ایک صفحہ اور پلٹائیں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل، ایک انگلش کو چھوڑ کے صرف اتنا لکھ رہا ہوں، انہوں نے عبادت کا مسجد نبوی کے پہلو میں جہاں وہ خدا کی تقدیس بیان کرتے تھے، پاکی بیان کرتے تھے، اپنے جاہ و جلال کے ذریعے کوئی محل تعمیر نہیں کیا۔ ان کے اتنے مقتدین تھے، صحابہ تھے، پیسے والے لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے اگر آپ پیسوں کو جمع کر لیں، صرف حضرت عثمان غنی کے پیسوں کو، غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 1000 دینار پیش کیے تھے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اندازہ لگائیں، ذہن میں یہ خاکہ پیش کر لیں، تعمیر کر لیں، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ 1000 دینار حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک میں پیش کیے تھے حضور کی خدمت میں۔ اندازہ لگائیں آج وہ 1000 دینار سونے کا سکہ کتنی مالیت کا ہوگا؟ کروڑوں میں، اربوں میں جائے گی مالیت؟ اتنے میں جائے گی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اتنے پیسے والے تھے، پھر بھی انگریز کیا لکھ رہا ہے؟ کوئی محل تعمیر نہیں کیا، صرف مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتے تھے۔ آگے کیا لکھ رہا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کا شہر مکہ تھا، جو ان کے خاندان کا ام البلاد، یعنی ان کی پیدائشی شہر مکہ میں ہوئی۔ آگے کیا لکھ رہا ہے؟ جنہوں نے آزمائش کے وقت ان کا ساتھ دیا وہ دوبارہ مسخر ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور حکمرانی اعتبار سے دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ یہ انگریز لکھ رہا ہے، میرے ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں، کسی مسلمان کے ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم لکھیں تو انگریز اور کافر کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہے۔ انگریز اور کافر کیا کہیں گے؟ ان کے نبی کی سیرت ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ لیکن جب انگریز خود اس بات کا دعویٰ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاکیزہ تھی، آپ کے سامنے صرف نقطہ استدلال کیا، سمجھانے کا طریقہ آپ کو کیا سمجھانا، میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، جب ایک انگریز، ایک کافر جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، ایک کافر جو ابھی تک اسلام نہیں لے کر آیا، ایک کافر جو آقا علیہ السلام کا امتی نہیں ہے، جب وہ ایسی کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں لکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے اور ہے، یہ وہ انگریز لکھ رہا ہے، جب اس کو آقا علیہ السلام کی سیرت اتنا متاثر کر رہی ہے، جب اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اتنی ہے، تو ہم تو ہے ہی حضور کے ماننے والے، ہم نے تو کلمہ ہی حضور کا پڑھا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست امتی ہیں، حضور کی تعلیمات ہمارے درمیان، حضور کے انعامات، حضور کی رحمتیں موجود ہیں۔ پھر جب ایک انگریز حضور کی سیرت کو اپنا رہا ہے، ہم مسلمان کیوں حضور کی سیرت کو نہیں اپنا رہے؟ ایک انگریز اپنا رہا ہے، ہم کیوں نہیں اپنا رہے؟ ہمارے گھر میں کتنی سیرت کی کتابیں موجود ہیں، کسی کے گھر میں موجود نہیں۔ ہم نے کتنی اپنی اولادوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائی، نہیں پڑھائی۔ ہمارے نصاب میں، اسکول کالجز کے نصاب میں کتنی سیرت کی کتابیں ہیں، کوئی ایک نصاب موجود نہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ایک لیسن موجود نہیں، صرف اس لیے کہ جب یہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے، اور جب سیرت پر عمل کریں گے تو یہ جہاد بھی کریں گے، جہاد کریں گے تو ہمیں رگڑا لگا کر رکھ دیں گے۔ ساری وجوہات یہ ہمیں سیرت رسول سے، قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے دور کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین بات آقا علیہ السلام کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت و خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آج آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں، کوئی کتنی ہی تبدیلی میں، کتنی ہی ترقی میں کیوں نہ چلا جائے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج اب کیمسٹری، ایک مثال کے طور پر جو بچوں کو کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس کیمسٹری کا فادر آف کیمسٹری کون تھا؟ وہ جابر بن حیان تھا۔ فادر آف کیمسٹری، جس نے کیمسٹری کو ایجاد کیا، اس کی ایک بنیاد رکھی، وہ کون تھا؟ یہ جابر بن حیان تھا۔ یہ جابر بن حیان مسلمان تھا جس نے کیمرہ ایجاد کرنے کے اصول بنائے۔ آج تو کیمرہ ایجاد ہو گیا نا، جس نے سب سے پہلے آج سے 600-700 سال پہلے کیمرہ ایجاد کرنے کے اصول بنائے، اس نے کتاب المناظر لکھی۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ حضور کا امتی تھا، اس کا نام ابو الہیثم۔ یہ آپ سائنس اٹھا کر دیکھیں، ہر کتاب میں فزکس کے اندر جہاں پر آنکھ دیکھنے کا انہوں نے اصول بیان کیا ہے، جہاں پر کیمرہ بنانے کے اصول بیان کیے ہیں، وہاں پر آپ کو مسلمان سائنسدانوں کے نام ملیں گے۔ وہاں پر آپ کو میڈیکل سائنس میں آپ اگر چلے جائیں تو بولی سینا کے نام کے ہاسپٹلز آپ کو ملیں گے۔ یہ بولی سینا کون تھا؟ کوئی کافر تھا؟ یہ بولی سینا کوئی غیر مسلم تھا؟ یہ بولی سینا مسلمان تھا۔ یعنی بیان کا مقصد کیا، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں سائنس ہم مسلمانوں نے پھیلائی، سائنس ہم مسلمانوں نے پھیلائی۔ قبضہ جو ہے وہ باہر مغرب اور یورپین کنٹریز نے کر دیا۔ سائنس تو نکلی ہی ہمارے گھر سے ہے،
سائنس تو نکلی حضور کے صحابہ سے ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے سائنس کے قوانین بیان فرمائے. اس کے بعد آپ کی نسل مبارک سے چلتے چلتے جابر بن حیان، ابو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، انہوں نے سب سے پہلے سائنس کے قوانین بیان فرمائے. آگے جا کے اگر یہ نیوٹن یا آئنسٹائن آ گیا تو یہ سارے ان کے شاگرد، ان کے وسیلے سے انہوں نے سائنس کے قوانین حاصل کیے، ورنہ سائنس تو ہے ہی ہمارے گھر کی. سائنس کو تو اسلام نے سب سے پہلے عزت دی. جب جب سائنس ترقی کرتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں، وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ کرتی ہے. وہ در مصطفیٰ سے آگے نکل ہی نہیں سکتی. خدا کی قسم قرآن مجید نے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو سائنس 1400 سال بعد بیان کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نہ دوربین تھی، 1400 سال پہلے نہ سائنسدان تھے، 1400 سال پہلے نہ کوئی کتاب موجود تھی، کوئی سائنٹسٹ 1400 سال پہلے اس کا وجود نہ تھا، اس کے آباء و اجداد کا وجود نہ تھا. تو قرآن مجید کو یہ سارے واقعات کس نے بتا دیے؟ قرآن مجید کو یہ سارے واقعات کس نے بتا دیے جو سائنس آج بیان کرتی جا رہی ہے، قرآن مجید سے بیان کرتی جا رہی ہے؟ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کو آج یہ واقعات 1400 سال پہلے کس نے بتا دیے؟ آج سائنس کے سائنسدان اگر چاند پر چلے جائیں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی چاند سے اوپر گئے تھے. اس میں کوئی عجیب بات نہیں. اور یہ اصول، چاند پر جانے کا اصول بھی واقعہ معراج سے سائنس نے نکالا. واقعہ معراج سے کیوں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوچا، ان کے دماغ کی کنڈی کھل گئی، ان کی خودکڑی کھلی، تو ان کے دل میں خیال آیا، یار اگر مسلمانوں کے نبی چاند سے اوپر جا سکتے ہیں بغیر آکسیجن کے، یہ بھی تو معجزہ ہے نا زندہ جاوید حضور کا، بغیر آکسیجن کے. یہ اگر آکسیجن کا پائپ ہٹا دے پیچھے سے، میں کہتا ہوں 2 سیکنڈ میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ چاند پر نہ ہوا ہے، نہ چاند پر بالکل آمد و رفت آکسیجن کی ہے، کوئی چیز نہیں. چاند ایک کھنڈرات ہے چاند پر، نہ وہاں پر کوئی آبادی ہے، نہ اس کی خود کی روشنی ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. یہ ساری چیزیں سائنس نے آج بیان کی ہیں. ابھی حال ہی میں انڈیا نے یا امریکہ نے جو سائنسدان سائنس پر چاند پر بھیجے ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ حیرت کی بات ان طلباء کرام، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہو سکتی ہے جنہوں نے سیرت نہیں پڑھی، جنہوں نے حضور کے واقعہ معراج کو نہیں پڑھا. ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم آکسیجن کا پائپ لگا کر گئے ہو صرف چاند تک. ہمارے حضور تو وہاں تک گئے ہیں جہاں پر چاند کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ بھی بغیر آکسیجن کے. ہمارے حضور تو وہاں تک گئے ہیں. سائنس نے ایسی ایسی چیزیں بیان کی، اگر ہم بیان کریں تو سائنس کی آنکھیں خاموش ہیں. سائنس کہتی ہے دل کی دھڑکن اگر 2 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، 5 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، آکسیجن وہاں پر ختم ہو جائے تو انسان مر سکتا ہے. میں کہتا ہوں جہاں پر آکسیجن ہی نہ ہو وہاں پر ہمارے نبی اگر کلام کرے تو کیسی بات ہے. جہاں پر آکسیجن ہی نہ ہو سائنس پھر خاموش ہے. سائنس کہتی ہے اگر انسان کا سینہ چیر دیا جائے، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر ہم سیرت کو بیان کریں، سیرت کو حفظ کر لیں، ایک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر بچوں کو ہم سیرت پڑھائیں تو سائنس کو، بچے کو سائنس بھی آئے گی، بچے کو سیرت بھی آئے گی. کیا میں نے سائنس میں PhD کی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. صرف یہ کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کے گرویدہ ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھی، وہیں سے سائنس کے قانون نکلتے چلے گئے. اب سائنس کہتی ہے بچے کا دل یا انسان کا دل تھوڑی سی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایسا یہ دل نکال کر 5 منٹ کے لیے ذرا رکھ دے، 5 منٹ بھی بڑے 1 منٹ کے لیے ذرا رکھ دے. میں کہتا ہوں کہ بچے کو جب انسان کا دل نکالا جائے، اسے خون ہی سپلائی نہیں ہوگا، اس کی دھڑکن ہی بند ہو جائے گی. بندے کو مشکل ہے کہ وہ زندہ بچے، ناممکن بات ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا گیا. سنیے، میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا گیا، میرے دل اقدس کو نکالا گیا، اسے چاندی کے پانی سے دھویا گیا، اسے فرشتوں نے صاف کر کے حکمت بھر کے واپسی اسی جگہ پر رکھ دیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میں واقعے کو دیکھ رہا تھا. بیان کیجئے سائنس کو یہ بات. سائنس کی آنکھیں خاموش ہیں. سائنس کیا کہے گی؟ ان کا تو اصول یہ ہے دل کو ہلکا سا ہاتھ لگایا بندہ مر جائے گا. پہلے یہاں سے یہاں تک چیرا جائے تو بندے کو بے ہوش کیا جاتا ہے، تاکہ بندے کو ہلکا سا درد نہ ہو. ہلکا سا بلیڈ لگ جائے تو بے ہوش کیا جاتا ہے. بے ہوش کرنے کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے. کبھی آپ نے آپریشن ایسا دیکھا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہو اس کا آپریشن شروع ہو جائے؟ ایسا آپریشن، خطرناک آپریشن کہ پہلے یہاں سے چیرا جائے، اسے چیرنے کے بعد اس کا دل نکالا گیا. دل نکالنے کے بعد سائنس تو دل کو ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو بندہ انتقال کر جاتا ہے، سائنس تو یہ بات کہتی ہے. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل یہاں سے یہاں تک سینہ چیرا گیا، چیرنے کے بعد میرے دل اقدس کو نکالا گیا، چاندی کے پانی سے دھویا گیا، حکمت کے تھال اس میں ڈیلے گئے. کتنا وقت لگا ہوگا؟ 5 منٹ لگا لے، لیکن وقت زیادہ لگا. فرشتے وہاں پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دل اقدس کو دھو کر اچھے طریقے سے اس کو اس کی جگہ پر رکھا گیا، اس کو سیا گیا. میں سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ حضور فرما رہے ہیں. اندازہ لگائے ہم کہاں کہاں تک بیان کرتے چلے جائیں. ہمارے نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہر شخص سے وعدہ وفا کیا.
ہر شخص غیر مسلمان سائنسدان ہمارے نبی کی سیرت کو مانتے، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ ایک کتاب آتی ہے 100 عظیم شخصیات، کیا نام ہے کتاب کا؟ 100 عظیم شخصیات۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے نے دنیا کے 100 عظیم جو شخص ہے نا، عقل کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہو، بڑے بڑے جنہوں نے کارنامے کیے ہوں، ان 100 عظیم شخصیات کے اندر اس شخص نے، اس کے لکھنے والے نے، مصنف نے ان 100 کے نام لکھے ہیں اور ان کی زندگی کے کچھ حوال لکھے ہیں، کچھ حالات لکھے ہیں۔ لکھنے والا کون ہے؟ مائیکل ہارٹ، انگریز ہے۔ کون ہے؟ انگریز ہے۔ اور جس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے، خدا کی قسم کتاب میرے پاس موجود ہے، سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی کا نام لکھا ہے اس کتاب کے اوپر۔ سب سے پہلے 100 عظیم شخصیات ہے نا، 100 بندوں کا اس نے تعارف کروانا ہے، 100 بندوں میں سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی کا نام لکھا ہے۔ ہمارے نبی کا نام لکھنے کے بعد اس میں کیا لکھتا ہے؟ اس میں لکھتا ہے کہ جب کبھی بھی سائنس اس میں آگے چلی جائے گی، محمد کے بتائے ہوئے قانون سے پیچھے ہی رہے گی، آگے نہیں جا سکتی، محمد کے بتائے ہوئے قانون سے ہمیشہ پیچھے رہے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں تو خوشی منانی چاہیے ہمارے گھر میں سیرت کی کتاب ہو۔ آج ایک ایک جلدوں پر چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے ہیں، اپنے بچوں کو سیرت رسول پہ بتائیں، اپنے بچوں کو کہ ہمارے نبی کیسے تھے، کتنے سال ہمارے نبی نے زندگی گزاری، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات کتنی تھی، ہمارے نبی نے کیسے جو ہے وہ فقر و فاقے پر کیسے ہمیں نصیحت فرمائی۔ آج ایک شخص کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے اگر اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو، وہ اس کے کفریہ کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب وہ سیرت رسول پڑھے گا، ایک سوچنے کی بات ہے، جب وہ سیرت رسول پڑھے گا، اس میں کیا پڑھے گا کہ ہمارے نبی کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے نبی کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو وہ سن کر خون کے آنسو نہیں روئے گا، یار میرے پاس تو ایک دن کا کھانا موجود نہیں، میں اتنا پریشان ہوں، بھٹکتا پھر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی گستاخیاں کر رہا ہوں۔ یہ میرے نبی جن کے سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہتا میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے، میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے، یہ حدیث ہے، لیکن حضور اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔